میرے بیٹے کو انہوں نے جو کہ NA 127 کا امیدوار لاہور سے تھا اس کو گرفتار کر لیا گیا اور اس کو گرفتار کر کے چودھری اعتزاز حسن صاحب اس لیے نہ آ سکے کیونکہ یہ اس میں میرے وکیل تھے. یہاں تو میں ان کا وکیل ہوں نا, میں پٹیشنر تھا اور یہ وکیل تھے. میں نے اپنے بیٹے خرم لطیف کھوسا جو ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہے اس کی محبوسی کے بارے میں ریٹ کی تھی اور اس کو جو ہے مزنگ تھانے نے گرفتار کر لیا تھا اور جسٹس باقر نجفی صاحب لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحب نے اس کو برآمد کروا کے اور ریکارڈ سارا منگوا کر اور چودھری صاحب نے کہا کہ جی یہ ذرا CD ذرا دیکھ لیں جس میں یہ کہتے ہیں کہ اس کے پاس اسلحہ تھا اور اس نے وردی پھاڑ دی پولیس والے کی اور اس نے جو ہے اس کے وائرلیس سیٹ جو ہے چھین لیے اور دہشت گردی کا پرچہ کر دیا میرے بیٹے پر اور ساتھ ہی اس پر جو ہے ڈکیتی کا پرچہ کر دیا کہ انہوں نے وائرلیس ڈاکہ مارا ہے اور ساتھ ہی 353 اور 186 کے کار سرکار میں مداخلت کی اور 20 نامعلوم وکیل کو ابھی نام کے جو آئے گا اس کو بھی گرفتار کر لیں گے. تو جب چودھری صاحب نے وہ CD کا ذکر کیا انہوں نے کہا دکھائیں CD دیکھی گئی, اس میں نہ کوئی وردی پھاڑنے کا تھا, نہ کسی اسلحے کا ذکر تھا, نہ وائرلیس چھیننے کا ذکر تھا. تو انہوں نے کہا بھائی اس سے کوئی جرم بنتا ہے, اس کے علاوہ کوئی شواہد ہے آپ کے پاس؟ ان کے پاس کوئی CD نہ تھی کیونکہ یہ ہائی کورٹ کے باہر میرا دفتر ہے لاہور میں اور میرے دفتر کے اندر یہ جو برانڈا ہے سامنے جہاں پہنچ ہے وہاں پولیس والوں نے آ کر کوشش کی تھی ہراساں کرنے کی میرے بیٹے اور میرے بیٹے کے جو کلائنٹس تھے. اس پر جو ہے انہوں نے اس وقت ہی جا کر باقر نجفی صاحب کو شکایت بھی کی تھی عدالت میں 29 تاریخ کی اور یہ 31 کو یعنی انہوں نے پرچہ درج کر کے اندر کیا اور کل جو ہے لاہور ہائی کورٹ نے اس کو نہ صرف مخلصی دلائی بلکہ اس کیس کو ہی انہوں نے کہا یہ بددیانتی پر مبنی ہے اور اس کو کلعدم کر کے اور اس کو غیر قانونی کیا. اور جج صاحب نے کہا کہ یہ ٹرنر روڈ تو ہائی کورٹ کا حصہ ہے, آئندہ اگر آپ نے کسی وکیل کو اس طرح سے آ کر ٹرنر روڈ سے یا کہیں سے گرفتار کیا یا ہراساں کیا تو پھر آپ کے خلاف کارروائی ہوگی, اس تھانے دار کو کہا. تو اس طرح سے وہ پولیس جو وہاں ایک بے لامتناہی ہائی کورٹ کو بھی گھیر کے کھڑی ہوئی تھی اور ٹرنر روڈ پہ سارے وکلا کے دفتروں کا گھیراؤ کیا ہوا تھا تاکہ یہ اپیلیں نہ دائر کر سکیں جو خارج کرنے کے کاغذات نامزدگی کے اخراج کی اپیلیں ہائی کورٹ کے ٹرائبونل مقرر ہوئے ہیں. تو ان ساروں کو مانع کرنے کے لیے یہ ایک اور حربہ تھا جو کہ وہاں استعمال کیا گیا جسے لاہور ہائی کورٹ نے کل اس کا کلا کما کیا اور کیا. تو آج یہ جو ڈس اپیئرڈ پرسنس پہ کے بارے میں آمنہ جنجوا صاحب نے بھی کیا ہوا تھا جن کے خامند کو بمائے ان کے ایک دوست کے جب وہ ٹریول کرنے کے لیے جا رہے تھے تو ان کو راستے میں ان کو بھی غائب کر دیا گیا, اغوا کر لیا گیا یا ڈس اپیئر ہو گئے. آج تک وہ بھی بیچاری بلک رہی ہے. اور ہے ہماری نہ صرف یہ تھی, چودھری صاحب نے مثالیں دیں کہ یہ ایک پیٹرن بن گیا ہے. کیا یہ ایک نئی اسٹیٹ پالیسی ہے؟ کیونکہ جنرل پرویز مشرف نے اپنی کتاب لائن آف فائر میں اس نے تسلیم کیا کہ ہم نے جو ہے یہ ایک اسٹیٹ پالیسی کے طور پر لوگوں کو اغوا کیا تھا, اٹھایا تھا, غائب کیا تھا اور اتنے لوگ ہم نے امریکہ کو دے دیے تھے ان میں سے. وہ بھی ایک اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے. تو یہ ٹیسٹ ایک اسٹیٹ پالیسی بدقسمتی سے بنتی چلی جا رہی ہے اور اب بھی یہ جو چودھری صاحب نے کہا کہ اب بھی ایک پیٹرن بن گیا ہے کہ اغوا کر لو, اٹھا لو, من پسند پھر ان سے جو ہے جو بھی پولیٹیکل انجینئرنگ یا بیانات دلاؤ اور پھر اس کے بعد جو ہے ان کے ساتھ یہ حال ہو رہا ہے. اور پاکستان سارے میں یہ کیا جا رہا ہے. ایک ڈس اپیئرڈ پرسن, پھر ہمارا تھا کہ بلوچ جو ہے قوم پہلے سے ہی بہت زیادہ نالا ہے اور میں نے بتایا کہ ابھی بھی وہ اتنی قسم پرسی کے عالم میں ہے, اتنی یخ سردی میں ان کی بچیاں, عورتیں, بوڑھے, بزرگ, چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے وہ ٹھنڈی یخ بستہ سردی میں وہ بیچارے کھلے آسمان کے نیچے کئی دنوں سے کیا کئی ہفتوں سے بیچارے یہاں قسمہ پرسی کے عالم میں ہیں اور اپنی تصویریں اپنے پیاروں کی لے کر وہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ میرا بیٹا, یہ میرا بھائی, یہ میرا خامند, یہ میرا باپ, یہ کب سے مسنگ ہے اور کئی سال سے ان کا پتہ نہیں ہے. ریاست چودھری صاحب کہا کرتے تھے ماں جیسی ہوتی ہے.
تو کیا ماں اس طرح کسی کو غائب کر کے اور کیا بلکتا چھوڑتی ہے؟